کہ خدا دی قوت ہے کیونکہ روح جو ہے ادھر قرآن بھی جو سوال لگا ہے یسألونک عن الروح تو اس سے سوال کریں کہ روح کیا چیز ہے تے قل تو کہہ دے من امر ربی میرے اللہ کا امر ہے امر کا تعلق جو ہے گا حاکم کے نہ ہوتا امر کا تعلق جو ہے حاکم نہ ہوتا ہے انہیں کہا جی کہ دوسری بیان کی تیاری یہ بیٹھ کے کہ روح تو انسان دی قوت دا آپس موازنہ سے کیتا سی ہے کہ اگر انسان 3 میل فی گھنٹہ چلے 3 میل فی گھنٹہ چلے تے روح 1 سیکنڈ چوندی 1,84,000 میل فی سیکنڈ چلتی ہے نہیں سمجھ آئی یعنی روح دی سپیڈ دا تے انسان دی سپیڈ دا اتنا آپس فاصلہ ہے 3 میل گھنٹہ انسان چلتا ہے تے روح 1,84,000 میل فی سیکنڈ چلتی ہے اگر ضرب دلی جائے وہ سیکنڈ بنا کے جا رہے ہیں ضرب دلی جائے 3 میل دے ضرب کتنی جائے تے 3 میلوں سیکنڈا ہی لینا جائے گھنٹے نو سیکنڈا ہی لینا جائے تو سیکنڈا کی سپیڈ کٹی جائے سپیڈ کٹ پھر ضرب کی جائے تے جناب وہ نال عدد لا متناہی بنتا عدد لا متناہی یعنی اگے کوئی ہنسا نہیں رہتا ضرب دے لیے اگر خدا دی قوت لا متناہی ہے تو خدا دے امر دی بھی قوت لا متناہی ہے لا متناہی سمجھے نا جی دی کوئی انتہا حد نہ ہوئے خدا دی قوت دی بھی کوئی حد نہیں تے روح دی قوت دی بھی کوئی حد نہیں تے انہیں میں نے سوال کیتا ہے کہ جناب آ دیکھو سوال فرینک فٹ دے وچ ہاسپٹل ایک عورت مری وہ آپریشن ہویا وہ دی روح جڑی ہے نا انہوں کیمرے نے کیچ کر لیا کیمرے دی سپیڈ بھی نہیں ہوتی ہے نا وہ جی ہزاراں دی تعداد ہوتی ہے سیکنڈ دا اگر وہ کڈیا جائے حساب کیمرے دا ہاں وہ پوائنٹ بن کے نا پوائنٹ بن کے 100 کنا 1000 بنتی جا رہی زیادہ کیمرے سپیڈ انہوں بھی زیادہ ہوتی ہے انہوں بھی زیادہ سپیڈ کا کیمرہ ہوں اس تو زیادہ بڑے بڑے ہیوی کیمرے ہیں نا انہیں سپیڈ ہے جہے آپریشن تے کیمرے لگے ہوں انہوں کی سپیڈ جی ہوتی ہے بہت ہیوی ہوں بہت ہیوی ہوں مینو کہ وہ کیوں نے پڑ لیا کیمرے نے جب این سپیڈ چڑھائے گا وہ کیمرہ کی سپیڈ نہ رلے گا تو تدے انہوں پکڑے گا کیمرہ کی سپیڈ نہ رلے گا تو تاجے انہوں پکڑے گا انہوں پکڑ کس طرح لیا کیمرے نے میں انہوں کیا ہوتا میں دادا کدا پڑھیا جس نے روح بہت گندی ہو جاتی ہے نا کثیف ہو جاتی ہے کثافت رہنا پڑتی ہے اور کوئی وہ اللہ نہیں کرتی کوئی اللہ کا کام نہیں کرتی کوئی گل نہیں کرتی وہ بھاری ہو جاتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے ساری حدیث شریف کے اندر ہے کہ گناہ گار کی روح کو ایسے کھینچا جائے گا جیسے کہ زندے کے اوپر سے کھال کھینچ لی جاتی ہے ٹھیک ہے سنے ہوگی تو حدیث سنی ہوگی کہ ایسے کھینچا جاتا ہے روح کو ناخنوں سے ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کہ زندے کے اوپر سے زندے لاش کے اوپر سے کھال کو کھینچا جائے تو زندے سے کھال کھینچنی بڑی مشکل بات ہے بڑی مشکل بات ہے میں کیا وہ اس طرح ہے یہ ساری حدیث چاہتا ہے کہ اتنی تکلیف ہوئے گی انہوں وہ
نکلن لگیا روح نو کڈن لگیا اینی تکلیف ہوئے گی تے اے جڑی ہے تیرا فرینکفرٹ دا قصہ یہ جگہ ہے کہ وہ جی روح جا آپریشن ہویا وہ اینی کثیف سی کہ کثافتاں پہ پہ کے اینی وزنی ہو گئی کہ اصل اپنے پرواز نو وہ بھول گئی کیوں کہ رومی ہے بشنو از نے چوں حقائق میں کند و جدائی ہا شکایت میں کند جامع ہے جاں ازاں لبہا حقائق میں کند از جدائی ہا شکایت میں کند ہیں تو یہ کہتے تو جتوں بچھڑ کے آیا جس پاس بچھڑ کے آیا تو وہ پاسا بھول گیا ہے سارے دنیا دی کثافتاں جڑی اپنے باغ اتنا وزنی ہو گیا کہ تو اگر ایک بندہ آیا وہ من ڈوڑ میں پار چک سکتا ہے وہ پار چک سکتا ہے وہ 10 من چکا دو پھر اوقات چک لو اتنے دب جائے گا تھلے وہ تھلے دب جائے گا. اسی طرح روح وہ اینا بوجھ چکن والی نہیں سی جنہ بوجھ تسی انہوں چکاتا جنہ بوجھ تسی چکاتا ہو اینا بوجھ چک گئی ہو کثافت دا کہ وہ اپنے پرواز نہیں بھول گیا انہوں طاقت ہی بھول گئی انہوں کیمرے نے میں کہا بھائی جھٹ پٹ ہی پڑ لینا سی کوئی کہڑی گل پھر انہوں کیمرے نے سیکنڈ بھی لانا سی پڑ گیا سیکنڈ کا کئی حصہ ہوتا ایک سیکنڈ اشاریہ 1000 جو طاقت ہوتی ہے سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتی وہ سپیڈ ہوتی ہے سیکنڈ میں 1000واں حصہ ہوتی سپیڈ ہوتی ہے انہیں تو پھاڑی پکڑی لینا فٹافٹ کہنا کہ میں کہ تو دیکھنا یاد ہے میں کہتا اپنی روح کر رہی نکل رہی بچوں کڈا زور لگ نکل رہی بچوں میں کہ دیکھتا نہیں پیا تو کیمرے جو پھٹی ہے وہ سی روح اس طرح جنی لاش پی ہے قاری صاحب لاش پی ہے پچھوں زور نکل رہی ہے میں کیا وہ زور لگن دیا فل زور لگن دیا نکلنے واسطے میں ساڑی حدیث چاہتا ہے ایسا ہے کہ جندے کی کھال کھینچی جا رہی ہو میں گل تو ایک جی گل ہے تو بات یہ ہے کہ میں کیا یہ مسئلہ روح پیر کو جا کے صرف روح نو قوت روحانیت دینی پہنی ہے. اگر وجود بیمار ہو جاتا نا وجود بیمار ہوتا وہ طبیباں کو ڈاکٹراں کو سجنا کو علاج کروایا جاتا ہے. اگر وہ روح بیمار ہو جائے پھر روح پھر علاج ہوتا کسی طبیب روحانی تو کرایا جانا وہ دوائیاں جڑی ہیں وہ بھی روحانیت دیا ہونی نہیں ہونا لون کٹ لو میں چارے کھانا کھول لو فلانا کر لو بھیڑے کر لو یہ علاج نہیں وہ علاج ہے ذکر و اذکار توجہ فکر سوچ وچار یہ جائے گا علاج ہے. اپنی اگر وہ انی ہوئی ہے وہ اکھان کا دارو کرنا پڑتا جہے پیر علاج دسن دعا دسن وہ دعا بہت زیادہ اکھان کی روشنی ٹھیک ہو جائے. اگر فالج ہوئی ہے مفلوج ہوئی ہے وہ فالج دور کرو. اگر وہ جنوری گل کی ہے مجبور ہوئی وہ مجبوری دور کرو. بار کا جس طرح کی مرض ہوئے گی پیر اس طرح کا علاج کرے گا. یہ نہیں ہے کہ ہر مرید کا علاج ایکو جہا ہوئے. کسی نے کوئی بیماری ہوتی ہے کسی نے کوئی بیماری نہیں کوئی کس طرح بیمار ہونا. غرض کی جی بیماریاں ساریاں یہ روحانی بیماریاں ہیں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھا گیا 364 بیماری ہے 364 ہی روحانی بیماری ہے. انہیں علاج نہیں کرنا پڑتا. اس واسطے پیر کامل دا کام ہے وہ علاج کرے دعا دے مطابق تو وہ صرف پیر کامل ہی کر سکتا ہے. جن طبیب کامل کہتے ہیں طبیب
کامل سدے اس واسطے کر کے جناب روح کی پرواز کی ضرورت ہے. تو میں تمہیں دوسرے رنگ کہنا ہونا الفاظ کہ وجود و موجود کا مسئلہ سننا کہ اپنے موجود کا معنی ہے روح, موجود کا معنی ہے روح, تو روح کا معنی ہے موجودات, روح کا معنی موجود. اپنے موجود کا علاج کرو اور وہ تیرے ورگا ہی ہے, عین تیرے ورگا ہی ہے, اور تم بعین ہی وہ ورگا ہے, بعین ہی وہ کیونکہ کہ وما خلق اللہ آدم علی صورت ہی, اللہ تعالیٰ نے آدم نو پیدا کیا اپنی صورت. اللہ کی کہڑی صورت ہے؟ بشتی دروازے کے بارے گل کی, لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ بابا صاحب نے ایک وہ بشتی دروازے شعر لکھا ہے, شعر اس سے لکھا ہے کہ جہے لوگ ساڈے رستے سے ہو کے گزرنے, اس دروازے سے نہیں گزرنے سارے, وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. اسی طرح کسی درویش کا واقعہ ہے کہ انہیں کیا سی جرا مینو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا. بابا صاحب دلی کی بات ہے, دلی کی یہ بات ہے. تو اس وقت جناب بابا صاحب جا رہے تھے بازار سے کوئی سودا لینا واسطے, اور چاندنی بازار چاندنی چوک دلی کا, چاندنی چوک کا جہاں مینو دیکھ لے گا, جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا, جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. تو بابا صاحب اپنا منہ کر کے نا گلی پچھاڑی ادھر کر کے کھڑے ہوئے, پوری آواز سنی تو منہ ان کر لیا. بڑی دیر کھڑے ہو, بڑی دیر بازار گھومتا رہا, یہ نعرے لاؤں رہا جہاں مینو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا, جہاں مینو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا. جب کافی دیر ہوئی وہ بعد جناب آئے تو کاکی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد پوچھتے ہے فرید الدین اتنی دیر کو لگی؟ کہتے حضور ایک درویش تھا وہ کہتا پھر رہا تھا جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. تو پھر تم نے دیکھا نہیں؟ کہتے حضور میں نے جنت میں جا کر کیا کرنا, جہاں میرا یار ہوگا وہیں میں ہوں گا, تو مجھے اس جنت کیا ضرورت ہے جہاں آپ نظر نہ آئے. فرید صاحب نے بھی اسی پیچھے لکھا ہے پنجابی کا, وہ جنت میرے کیڑے لکھے جسے یار نظر نہ آوے, وہ دوزخ میں لکھ بیشتا جسے تو کی چاتی پاوے, رنگ بریاں نو چھوڑ کے آقا چکر بریاں نو گل لاویں, غلام فرید گورکھ اٹھائیں جسے تو آوے تو آویں تو جاویں. غرض آپ فرماؤ لگے اچھا فرید, اگر وہ درویش یہ نعرے مار رہا تھا کہ جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا, جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا, لیکن جو تیرے دروازے میں سے گزر جائیں گے وہ بھی جنتی ہو جائے گی. ایک تو قول ہے آپ کا یہ, دوسرا قول ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر و مرشد نے میرے دروازے کو بہشت قرار دیا ہے, بہشت قرار دیا ہے. اس پہ شعر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ہمارے دروازے میں سے آئے گا وہ جنتی ہو جائے گا. یہ دیکھیے دو معنی ہیں کہ چشتیہ خاندان کے لوگ جب چشتیاں نہ لگاؤ رکھنا لوگ ہی رہنا, وہ آؤ گے تو اہل بہشت ہے, وہ اہل بہشت ہے, چشت اہل بہشت ہے. اس واسطے کر کے اس کو دروازہ بشتی جو رہنا وہ آپ نے وہ دن مخصوص کرتے ہیں کہ فلاں دن کھولیا جائے گا. مخصوص دنوں میں اللہ نے بھی مخصوص قسمیں کھدیاں قرآن پاک سے کہ ول فجر ولیال عشر, مجھے قسم ہے فجر کی اور اس کی 10 راتوں کی. انہوں کسی خصوصی
خصوصیت حامل ہوتے ہیں تو اللہ نے وہی قسم کھا دی. اگر نہ ہوں دے تو اللہ نے قسم کھانے کی ضرورت ہوئے نہیں. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فاثرن بالنقن. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم تیرے گھوڑیاں دی, میں نے تیرے گھوڑیاں دی چلنے کی قسم, انہوں نے خاک اٹھانے کی قسم, انہوں نے نالاں دے بولن کی کچ کچ کے گھوڑے بولتے نا تے گھوڑے نال بول دی ہے, وہ انہوں نے گھوڑیاں دے گچ کر کے بولن کی من قسم. یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نال نسبت رکھنے والی شاید جی نا وہ ادا قسم کھڑی تے اللہ دے بندے دے نال نسبت رکھنا بندہ جڑا نا وہ اہل بیشت ہے, وہ اہل بیشت ہے. لیکن جہاں ارادہ کر کے دروازے سے آ جائے, اس واسطے کر کے لوگ جڑے گئے ہیں وہ ارادہ کر کے روتر پہ بشت رکھنا انہوں نے اس ارادے انہوں نے گناہ جائے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ تھی سنا ہوگا کہ ایک بزرگ گزرے گیا, انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حجاج بن یوسف جب مر گیا وہ بڑا ظالم سی, انہیں مکہ مکرمہ کے قتل و خور کیتا جہاں امن دا شہر ہے, اور اس شہر جو خطرہ ہونا بلکہ جوں مارنا ایک دم آ جاتا ہے, ایک بال پٹنا ایک دم آ جاتا ہوتے, ایک بال لے جانا ایک دم میں نے ایک قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کوئی جوں مار دے قربانی دینی پڑتی ہے. اس واسطے کر کے نہ کنگھی کرو اتنے تاکہ بال نہ لے جائے, نہ پھر پانی پاؤ, نہ وہ کپڑے جو جوں ہی کٹو. یہ اسے مکہ مکرمہ جی, لیکن اس نے مکہ مکرمہ کی توہین کی تھی, انہیں مکہ مکرمہ قتل کیتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے وہ خون بہایا, اتنے جناب انہیں گھوڑے بنے کھانے کا بھی اندر, یعنی بڑی بےدبیاں کی, بڑی بےدبیاں کی. اور اسلام دیا فتوحات بھی انہیں بڑی کی, اسلام دیا فتوحات بھی بڑی ہیں, کارکردگیاں بھی بڑی ہیں, لیکن بےدبیاں بھی بڑی ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ذہن یہ سی کہ یہ شخص دوست کی ہے کہ جنتی, یہ شخص دوست کی ہے یا جنتی ہے. میں ایک دو قبر جا کشف کیا, کشف کر کے میں دیکھا تو پسینہ پوچھتا ہوا اٹھا سی, بڑی عزیت نہ طریقے اٹھا. اٹھ کے میں پوچھا کہ کی حال کہندا جی روز میرے عملوں کا عمال نامہ کھلتا ہے, روز ہی روز میں سزا ملتی ہے. جی سزا میری جی نا ادھر دے نہ ادھر 18,000 سال کے برابر ہے. ایک دن کی سزا 18,000 سال کے برابر سزا چلتی ہے. وہ بدن کٹھا کر لے جائے این سزا میں مل رہی. تو انہیں کہنے لگے پھر بھائی میں پوچھا, کہنے لگا جی اج میرا مالنامہ جب کھلیا وہ لکھا آیا کہ اس نے حسن بصری, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سارے چشتیہ خاندان دے بزرگ ہیں, بڑے بڑے قاضی خاندان دے بڑے بزرگ ہیں. قاضی خاندان بھی مرکز ہوئی ہے, حضرت علی مریض سن. حسن بصری بصری مسجد تقریر کر رہے تھے تو خواجہ انہیں کہ جناب مینو پیار آیا, میں نس کے جا کے انہوں کا ہاتھ چوم لیا. کہ جی پھر کی ملیا؟ انہیں کہ جی ہاتھ چومن کا صدقہ خدا نے کہا باقی تیرے گناہ معاف کر, باقی گناہ تیرے معاف کر دے. کہنے لگا آج میری چھٹی ہو گئی ہے, آج میرے گناہ معاف ہو گئے. اس واسطے اللہ کا بندہ اس وقت جب بندہ بنتا نا اللہ کا تو اللہ وہ پیر صاحب نے تقریر بھی کی ہے گا بھائی اس وقت بندے کا بولنا اللہ کا بولنا, بندے کا اٹھنا اللہ کا اٹھنا, بندے کا چلنا اللہ کا چلنا, بندے کی ہر گل اللہ کی گل ہوتی ہے. ایک ہوں قرب نوافل, یہ قرب نوافل. ایک تو ہے قرب فرائض, اتنے ہے کہ اللہ ہی بولتا, اللہ ہی سنتا, اللہ ہی کرتا, بندہ نہیں کرتا. اگر کاکی صاحب سن تو انہوں نے اللہ کے ننگ سی, انہیں جب اپنے منہ بولیا وہ کال کہ اللہ, وہ کال کہ خدا کا کال. اگر بابا صاحب جی گیا وہ اثر تو بابا صاحب کا بھی عام لوگ سن, لیکن انہیں جل
خدا دا نور بھی اندر گیا نا تو وہ جناب کتب الکتاب کا درجہ ملیا تو اس وقت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا وارد ہو گیا، خدا وارد ہو گیا، خدا دا بول ہے۔ ہوں خدا نے کہتا میرے خانے سے جتنے تعویذات پیر کرتے ہیں، جتنی وہ گلا کرتے ہیں، کوئی قرآن چو نازل نہیں ہوا، صرف بزرگوں نے لکھے ہوئی آتا تو بزرگوں نے بولے ہوئے بول ہے، وہی بول لوگوں واسطے باعث صحت ہے، باعث آرام ہے، باعث سکون ہے۔ قرآن مجید بھی کہنا وصلی اللہ علیہ ان صلوات کا سکن اللہ سمیع علیم، رسول تو دعا مانگ، دعا منگنا لوگوں کے پاس جاؤ، بس پر نفس کا ماں الذین یادون بالغداوۃ والعشی، انہیں لوگوں کی طرف دیکھ جنہیں لوگ پکار دے اپنے رب کو رات اور دن، انہیں چیزیں جو خدا نظر آ جائے گا، چیزیں جو خدا نظر آ جائے گا، خدا نظر آ جائے گا۔ اگر خدا نظر آ جائے گا تو خدا بولے گا نہیں، خدا نے کہا تھا میری شاید تو کہی ہوئی ہوگی۔ اس واسطے حضرت صاحب لکھ رہے ہیں گالی کو نہیں سمجھا عقل دے آنے ہیں آپ کی بن بیٹھا رب کے نہیں منے ہیں تو تیرے بھی رب بولنے ہوں، درخت بول اٹھتے نہیں انی ہے اللہ، اگر درخت کیا اٹھتے ہے موسیٰ کے زمانے سے تو میں اللہ ہے موسیٰ کہہ سکتے ہیں، جو انسان ہوگی وہ اگر اللہ آ جائے تو نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے کر کے جتنی بھی باتیں نا ساری ہیں یہ متعلقہ انسانی ہیں۔ جنت درویش یا قد مطلب مل جاتی ہے، جنت کوئی میں نہیں رکھتی، جنت ادھر ہی ہے جس کہ دنیا واسطے دعا منگائی تجویز کرتا وہی دنیا بڑھ گئی، وہی دنیا بڑھ گئی، درویش نے مائی چیز نظر کرتی تو ہوتی جنت مل گئی، جنت مل گئی۔ لیکن جنت اتنے مقام بہت سارے ہیں۔ بات ایسی میرے نام بیٹھ کے سمندری ہوں لہر پور ہوں بیٹھ کے بولی گئے، میں بھی پیشی سے جانا سی، اتنے شخص میں نے کہنا تو آپ کو یہ علامہ حافظ فیضان صاحب ہے، تو میں چلو تھوڑا مسئلے مصرف کر دے تھوڑا وقت اچھا گزر جائے گا، یہ کر لیں گے مسئلہ جلے چلے نا۔ میں کہا جب حافظ صاحب ایک گل تو چھوڑی دسو کہ میں کیا اللہ نور ہے زمین آسمان نہ، میں ایسی نہ پڑھی، میں کہ جی اللہ نور ہے زمین آسمان کا، وہ ایک مسل موجود ہے۔ میں کہ جی ایک طرف وہ کہتا لا سکت مثل شائن، میری کوئی شاید میری مثل نہیں، دوسرے پاسے کہتا ہے کہ میری مسل موجود ہے، کہ مثل اور مسل کی فرق ہے؟ وہ علامہ صاحب نے سمجھا ہے کہتے کہ مثل جو ہوتی ہے نا وہ تو بعین ہی یعنی ایک فرض کھڑا ہے، ایک فرض کھڑا ہے، فرض کہتے گھوڑے نے ایک فرض کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایسا ہی فرض لا دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ فرض کی مثل ہے، یہ فرض مثل کی مثل ہے۔ میں اگر ایک فرض ہے اور ایک فرض کی تصویر ہے، ایک فرض ہے ایک فرض کی تصویر ہے، تصویر تو ہم کہیں گے یہ فرض کی مثل ہے، یہ فرض کی مسئلہ ہے۔ میں کہ جی میری سمجھ میں حفصہ بات آ گئی، کہنے کیا ہے آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے کہ یہ سمجھا کہ ہے خدا ہمارے جیسا ہی، یا اس کے کان بڑے ہوئے یا اس کے کان چھوٹے ہوئے، میں کہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ میں کہ اس سے بڑا فرق معلوم نہیں ہوا، کیونکہ وما خلق اللہ آدم علی صورت ہی، وہ کہتا ہے میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ایک صورت پر بنایا، مسئلہ بنا دیا، آپ اپنی مثل نہیں، آپ بہت بڑا ہوگا، وہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، لیکن بڑے ہونے کے لحاظ سے اس کی مثل نہیں ہے، لیکن شکل صورتن وہ ہمارے جیسا ہے، اللہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہے۔ تو حافظ صاحب بڑا بڑا میں چھڈا نہ تو میں کہ میں جٹ آدمی مجھے جٹھی گل سمجھاؤ ہی تھے وہ اگے ترنا جی ایسا کوئی رکھو گے تو کوئی جا کہنے لگے بندہ لینا آئے تھے نا وہ کہنے لگا بھائی میں نے کہا شاہ صاحب کی حال چال ہے؟ میں کہ جی مجھے چنگا حال ہے، تھوڑا کدھر آئے ہو؟ کہ میں سمجھ لینا ہے۔ میں کہ اچھا حافظ صاحب تھوڑے مولوی ہے کہ میں تھی بھی یہ ہوں کہ جی اسی میں کہ تھی میں کہ اسی تو بات ہوا نعوذ باللہ من ذالک اسی نہیں ہوں میں کہ جو کچھ ہے کہ خیر جی پرندہ وہ کہنے لگے جی
یہ بھی علامہ ہے گے عقیدت شاہ حسین شاہ. وہ بندہ کہہ آہو بندہ کہنا تھی کتنے پھس گئے نا. وہ بڑا میں کہ حافظ میں شام دوپہر کی روٹی سے میں آؤں گا نہ تھوڑا کھاؤں گا بیٹھ کے ان میں حافظ نہیں پاؤں تو سو کلیا سمجھے میری گل. ضابطے جڑے ہیں نا وہ رگوٹاں واسطے بہت ضروری ہوتے ہیں. رگوٹاں واسطے سکھنا واسطے کہ رگوٹ نے سکھنا ہوں رگوٹ جہاں نا وہ سکھتا ہے. اسلام کے ضابطے ہے نماز روزہ حج زکات والا. فوجی اگر انہیں ضابطے طے نہ چلے ہمیں قیدے قواعد پی ٹی وغیرہ یا ٹیک وغیرہ نہ چلے تو وہ جنرلی فوجی نہیں بنتا. جی فوجی مکمل فوجی ہو جاتا نا مکمل فوجی ہوتا ہے پھر نہ ٹیکا کرتا ہے نہ پٹی کرتا ہو کٹ کرتا ہے پر تھوڑی کٹ کرتا. کیوں یہ بھی بات ہے کہ جسے بندہ ضابطہ سے پکا ہو جائے قانون پکا ہو جائے تو وہ واسطے ایک ایسا ہوتا ہے کہ نماز جی ہے نا وہ یاد الہی ہوتی ہے. نماز یاد الہی ہے. ان سارے لوگ کہتے ہیں یاد الہی ہے. یاد ہوں ہے یار تک. مثلا میرا اج انتظار ہے بہاڑی میرا انتظار ہے میں کل بہاڑی پہنچ جانا میں کل بہاڑی پہنچ جانا. میرا انتظار ختم ہو جانا. میرا انتظار میری یاد جو ہے نا ختم ہو جانی. وہ یاد میری ختم ہو جانی ہے. میری یاد ختم ہو جانی ہے. وصال رہ جانا وصال رہ جانا. اتنے ہے کہ جناب غوث پاک محبوب عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض وصول الہام عبادت جی ہے نا وہ شرک ہو جاتی. پھر خدا نے دوسرا سمجھیے سارے سامنے ہے نہیں ہے تو پھر انہوں یاد کریے پھر آ ہوں جی کول جا کے بھی کسی یاد سے پہنچ گئی ہے تو آ وہ کہ میں آ چکا میں ہوں آ چکا ہوں میں کی ہونا. یہ جی چیز ہے یہ انہوں لوگوں واسطے ہوئی ہے جی اللہ کے بندے اس رسول الہام سے پہنچ جاتے ہیں جنہوں قرب نوافل حاصل ہو جاتا. جنہوں قرب جنہوں پیر صاحب ذکری سنا دیتے ہیں بیٹھے کہ قرب نوافل جی حاصل ہو جاتا نا کہ بندہ جا نا وہ خدا دا آلہ بن جاتا ہے. ہوں خدا نمازاں پڑھے خدا یہ کام کرے خدا تو خود آ گیا اس واسطے کر کے خدا دے نہ آن تو بعد بندہ شراب پھر بات کرتا نا تو میری شرک ہوتی ہے. لیکن ہر رگروٹ واسطے اسلام واسطے مسلمان بننے واسطے وہ واسطے بے حد ضروری ہے نماز. سمجھا کہ مسلمان جو قیدے ہے مسلمان جو ضابطے ہے. اگر درجہ آ گیا مومنیت کا اگے آ گیا درجہ جس نے مسلمان کی انتہا ہو جاتی ہے نا مسلمان کی انتہا ہو جاتی ہے یعنی پورا مسلمان بن جاتا ہے. وہ ہاتھیا دراگ ابسار نتیجے اپنی گل وہ جو پڑھے اسلام کا دین سارا انہوں اپنے ہاتھے اپنے حسار اپنے بلی حد اپنے نتیجے تقسیم نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ جب مسلمان پورا ہو جاتا مسلمان وہ مسلمان کی انتہا ہو جاتی ہے. جسے مسلمان کی انتہا ہوئے اتنے مومنیت کی ابتدا ہوتی ہے. اتنے جیسے مومن کی ابتدا ہوتی ہے نا تو مومن جو ہے نا وہ ہے تعلق ہے ایمان کا. مسلمان کا تعلق ہے اسلام کا. ایمان جو ہے اسلام کے نال جو ایمان چل جانا ایمان اسلام انہوں بن نہیں کر سکتی وہ ایکو چیز ہی بن جاتی ہے. لیکن مومن جلے ہوں نا وہ ایمان اسلام سے چھاؤن لگ پہ وہ ایمان جو اسلام سے چھاؤن لگ پہ اسلام کے قیدے ضابطے آتے جی وہ سارے قیدے ضابطے چھا جاتا انہوں ہاتھ لے جاتا اپنے وہ پکا مومن ہو جاتا پکا مومن ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن چیز مسلمان کو خطاب بہت گھٹ کیا ہے مومنین کو خطاب بہت کیا ہے. مومنین تو مراد مولوی مسلمان لگتے ہیں نہیں مسلمان جی انتہا سے مومن کی ابتدا ہوتی ہے مومن کی ابتدا ہوتی ہے. اور مومن تو بعد مومن کی جی انتہا ہوتی ہے نا مومن اپنے ایمان انتہائی سے پہنچ جاتا ہے. جبروتی ہو ملکوتی ہو لاہوتی ہو ناسوت ہو ملکوتی ہو جبروتی ہو لاہوت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان.
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، پھر بندہ مسلمان بنتا ہے جو چار عناصر موجود ہوتا ہے۔ ناسوت اے مقام، ملکوت فرشتہ مقام، جبروت جبریل دا مقام، لاہوت خدا دا مقام، انہیں چارے منزلوں میں طے کر جو نا تے بندہ مومن، بندہ مومن وہ جبریل امی بندہ خاکی، بندہ خاکی کتنے، بندہ خاکی کتنے، جبریل امی او جو خاکی اگے نکل گیا